بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، آپ اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے دوسری بستی سے بھی نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے غار کے ٹھکانے پر پایا کہ جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی چرند پرند کا گزر۔ قرب و جوار میں نہ کہیں کوئی آبادی تھی اور نہ ہی دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اسی غار میں آ کر وہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ اس کی اعتماد داری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا کہ جو اس کی خدمت کرتا، اور اس کمزوری کے باعث وہ زمین پر گر پڑا۔ کہنے لگا کہ کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو وہ مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو وہ میری مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اور اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے کہ اے پروردگار ہمارے اس گناہگار بدکار باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو نے شہر بدر کیا، پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا۔ اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کر دیا، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ اے مالک تو نے میرے دل کو عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے گناہوں کے سبب مجھے آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر اور ایک حور کو اس کی ماں، ایک حور کو اس کی بیوی کے مشابہ بنا کر اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدید تکلیف پر آہوازاری کرنے لگے۔ نوجوان انہیں دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، اس کی تکفین و تدفین کا اہتمام کرو۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی نوجوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد پورے تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت یہ تو وہی نوجوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کر دیا، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلماں کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کی ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ جتنا مرضی بندہ گناہ گار ہو، جب وہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں سے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو میرا مالک تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔